میں نے گورکن بابا سے پوچھا، بابا جی گناہگاروں کی قبروں کا بھی کچھ احوال بتائیے۔ بابا جی افسردہ لہجے میں بولے، اب آدمی کی قبر تیار کرتے ہوئے بہت مشقت کرنا پڑتی ہے۔ قبر کی مٹی سخت ہوتی ہے تو کہیں پتھر قبر کی تیاری میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آج کل قبروں کی کھدائی کے دوران سانپ بچھو کا نکل آنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ کئی قبروں کی کھدائی کرتے ہوئے عجیب سی وحشت اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ قبروں کی کھدائی ننگے پاؤں کی جاتی ہے۔ کئی قبروں کی کھدائی میں میرے پیر چلنے شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں قبروں کی تیاری کے دوران قبر سے دھواں بھی نکلتے دیکھا اور آگ کے شعلے بھی۔ کئی قبروں میں تدفین کے بعد قبروں پر رات کو آگ جلتی دیکھی اور کچھ قبروں سے چیخو پکار کی آواز بھی سن چکا ہوں۔ یہ باتیں بابا جی میرے مختلف سوالوں کے جواب میں مجھے بتا رہے تھے، اور عالم تصور میں میں اپنی قبر کی فکر میں گم ہو گیا کہ نہ جانے میری قبر سے روشنی نکل کر گورکن کے وجود کو روشن کرے گی یا گورکن کے پیر جلا ڈالے، اور پھر کیا خبر کہ قبر بھی نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یہ میری آپ کی فانی زندگی کی حقیقت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قبر ہمارا وہ مستقل گھر ہے جس میں ہمارا سور پھونکے جانے تک رہنا مقدر ٹھہر چکا ہے۔ کبھی کبھی اپنے دلوں کو مو لینے والے عارضی گھروں کو کچھ دیر کے لیے فراموش کر کے قبرستان میں جہاں میں اور آپ اپنی مستقل رہائش اختیار کرنے والے ہیں، وہاں جا کر ان کے مکینوں کی رہائش گاہوں کو بھی دیکھ کر آیا کریں، تاکہ اپنی رہائش گاہ کے پلاٹ کا بھی اندازہ ہو سکے، اور اس اپنی رہائش کے لیے خیالوں اور تصور میں تانے بانے بھی بنتے رہا کریں۔ قبرستان دنیا کی واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں آپ کو 2 گز کا پلاٹ بغیر ترقیاتی کاموں کے ملتا ہے، جہاں ہر فرد کو اپنے پلاٹ میں روشنی، کشادگی، خوشگوار ہوائیں اور باغات وغیرہ کا انتظام پہلے سے خود کر کے آنا پڑتا ہے۔ لہٰذا کیا ہی اچھا ہوگا جب میں اور آپ اپنے مستقل گھروں کو جائیں گے تو سارے انتظامات پہلے ہی سے مکمل ہوں، اور کمی ہو تو صرف میری اور آپ کی آمد کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس آنے والی منزل کو آسان بنا دے۔ لفظ موت کا تصور کتنا خطرناک ہے، خود کو قبر میں محسوس کرنے پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقین نہیں ہوتا کہ واقعی ہماری چلتی سانسیں ایک دن ہم سے بے وفائی کریں گے۔ ایک دن ہمارا وجود بے جان پڑا ہوگا، ہمارے اپنے ہمیں ہمارے اصل مکان پر پہنچا کر مٹی ڈال کر آ جائیں گے۔ پھر وقت گزرتا جائے گا، ہمارے اپنے جو ہمارے بغیر ایک پل بھی مشکل سے گزارتے تھے وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے، اور جب جب ہمارا ذکر ہوگا تو کہا جائے گا اللہ کی امانت تھی واپس لے گیا، اس کا وقت آ گیا تھا، اللہ کو جو منظور، اور ہم ماضی بن کر ایک دن بھلا دیے جائیں گے۔ سچ میں اس حقیقت کا تصور ہی انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، مگر پھر بھی ہم منہ موڑے ہوئے ہیں اپنے انجام سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اندھیری قبر میں نیکیوں کی شمع روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔